جی السلام علیکم. میں لاہور سے کراچی آئی ہوں اور بزم شاعری میں شریک ہو رہی ہوں. میری 5 کتابیں تاحال شائع ہو چکی ہیں. 4 کتابیں اردو نظم اور اس میں غزل اور نظم دونوں شامل ہیں. پہلی کتاب میری پھر وصال کیسے ہو، دوسری کتاب کسی اور سے محبت، تیسری کتاب نینا اتریں پار، چوتھی کتاب خاموشی کو سن رہی تھی، اور 4 اردو کی کتابوں کے بعد میری آخر میں پنجابی شاعری کا مجموعہ آیا جس کا نام ہے حالی آٹا وسمیا نہیں. یہ سب سے آخر میں آئی ہے. اس کے بیچ میں اس کے دوران میں نے جہانگیر پبلشرز نے مجھ سے ایک شاعری کا انتخاب تیار کروایا جو فیض سے آج تک، جس میں میں نے منتخب شعراء کا کلام چن کر اس کتاب کا نام ہے اسے ہم چھو نہیں سکتے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے، پاکٹ سائز، بیگ سائز آپ کہہ لیجئے. اس کتاب کو بھی بہت پذیرائی ملی. اور میرا یہ جو لکھنے کا عمل ہے یہ بہرحال زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، بہت سے گھر تبدیل ہوئے، بہت سے حالات بدلے، مگر یہ شاعری کا سلسلہ جاری رہا اور اس کو میں نے کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیا. اس کو میں، چونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ میں کسی سے نہ کچھ لینا نہ دینا ہے، یہ میری اپنی ذات ہے جس کی میں تکمیل کے لیے پاسبلی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے اگر کچھ عطا ہے تو میں نے اس کو جاری رکھا اور وہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. آج بھی ہماری بزم میں دنیا اردو کی ایک نمائندہ شاعرہ، دنیا اردو کی ایک یکتا شاعرہ، دنیا اردو کی ایک مضبوط شاعرہ، دنیا اردو کی ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھنے والی شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری بزم میں جو بلند قامت شخصیت موجود ہیں، انہیں دیکھ کر ان کے بعد آنے والی شاعرات نے، ان کی ہم اثر شاعرات نے، ان سے سینئر شاعرات نے ان کے کلام سے استفادہ کیا، ان کے خیالات سے استفادہ کیا، ان کی گفتگو سے استفادہ کیا، ان کی علمیت سے استفادہ کیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخصیت میں بہت سی چیزیں یکجا ہوں. ان بہت سی چیزوں جو یکجا ہیں وہ آج کے ہماری مہمان میں موجود ہیں. ان کے تعارف کے تعلق سے ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ ہم ایک خصوصی پیکیج بھی تیار کریں جو پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کے علم میں لایا جائے. بہت سی کتب ان کی آ چکی ہیں اور میں تو آج کی مہمان کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی نہ کہا ہوتا تو ان کا ایک شعر ہی کافی تھا. وہ شعر آپ کی سماعتوں تک میں منتقل کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ در و دیوار سے جالا نہیں جاتا اماں، مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا اماں. تو ناظرین کرام، ہماری بزم میں موجود ہیں، لاہور سے تشریف لائی ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ محترمہ رخشندہ نوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل بخیر. بہت معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈیو میں اور پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور میں اس لیے آپ کو جی چاہتا ہے کہ جیسے آف دی کیمرہ سسٹر کہہ کر مخاطب کرتا ہوں ویسے ہی آپ کو مخاطب کروں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے معتبر انسان مجھے سسٹر کہیں گے تو مجھے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں قبل اس کے کہ کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں آپ کے سامنے، آپ سے کلام سماعت کرنے کی جسارت کروں، تو میں اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنیں. جی بہت شکریہ. میں بہت صاف گوئی سے بتانا چاہوں گی کہ میرے اس وزٹ میں کراچی آنے کا جو میرا یہ موقع بنا،
تو میرے ایجنڈے میں شامل تھا کہ میں انشاءاللہ میٹرو چینل پر آپ مجھے انٹرویو کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو سسٹر یوں ہی ایک روایتی سا سوال ہے، اور یہ روایت سے جڑا ہوا سوال ہماری اتنی مجبوری ہے کہ اسے قائم کیے بنا ہم مزید سفر کا آغاز نہیں کر سکتے. تو اس شاعری کی جانب اتنی خوبصورت سی ہماری سسٹر کا آنا، یا شاعری ان کی جانب آئی، تو کچھ آغاز کے تعلق سے بتائیے کہ شاعری کی سمت کس طرح سے راغب ہوں گے؟ جی شاعری وجدی صاحب بس خدا نے خود ہی عطا کر کے مجھے دنیا میں بھیجا. بہت اچھے. اور بس ہوش سنبھالنے پر مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں جب سے قلم تھاما ہے، جب سے کاغذ میرے سامنے آیا ہے، تو میں اپنی نصابی کتب کے علاوہ اور نصابی کام کے سوا بھی کچھ لکھتی ہوں. وہ ڈائریز میرے پاس بہت عرصہ موجود بھی رہیں. تو اس وقت تک مجھے علم نہیں تھا کہ میں جو لکھتی ہوں وہ شاعری ہے. اچھا. یہ اس وقت کی بات ہے. تو پھر دھیرے دھیرے ظاہر ہے جب ذرا اگلے درجات میں آپ کالج میں پہنچے، آپ میٹرک میں جب میں آئی، پتہ چلا کہ نثر کچھ ہے اور نظم کچھ ہے. تو پھر مجھے ادراک ہوا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں بھی جو لکھتی ہوں وہ شاعری ہے. واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا، وہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی شہرتوں کی اس سطح پر ہیں کہ جہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف شہرت کا حاصل ہو جانا ہی کوئی زندگی کے مقاصد میں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عزتوں کے ساتھ جو شہرتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی وہ قابل فخر ہے. نہ صرف ہم سب شہرا برادری کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی یہ قابل فخر بات ہے کہ رخشندہ نوید پاکستان میں رہتی ہیں، ہے نا، اور پاکستان میں شاعری تخلیق کر رہی ہیں. تو رخشندہ، ہم اگر یہ جاننا چاہیں، چونکہ ہمارا کم اتفاق ہوتا ہے ادبی فضا پنجاب کی اگر دیکھیں، یا کراچی میں آپ آئیں تو آپ کو کیسا لگا کراچی کا ادبی ماحول؟ آپ کراچی میں مشاعروں میں مدعو بھی کی جاتی ہیں، تقریبات میں مدعو کی جاتی ہیں. تو ہم چونکہ پاکستان میں ہی ہیں، تو وہاں کے ادبی ماحول میں پنجاب کے اور کراچی کے ادبی ماحول میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ فرق تو محسوس نہیں ہوتا. ظاہر ہے سب لکھنے والے لکھاری اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنا اپنا ان کا شعر کہنے کا یا سمجھنے کا انداز ہے، لیکن یہ تو ایک قدر مشترک ہے نا. آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہر لکھاری جو ہے وہ اس کی ایک دوسرے سے یہ نسبت تو ہے کہ ہم سب ایک قبیلے سے وابستہ ہیں. بہرحال مجھے کراچی میں کچھ ادبی آپ کہہ لیجئے گہما گہمی زیادہ محسوس ہوتی ہے ہمارے لاہور کی نسبت، پنجاب کی نسبت. شاید کراچی بڑا بھی ہے اور یہاں پر آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ بھی ایک موجود ہے، اور کچھ اور بھی یہاں میں نے دیکھا ہے کہ عالمی مشاعرہ ہے جس میں بہت بڑے لیول کے مشاعرے یہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں. میں مطلب میری بہت ہمیشہ خواہش رہی، اور کراچی جو ہے وہ ہمارا چونکہ ایک اہم صوبہ ہے، یہاں کے لکھاریوں سے، یہاں کے آپ ہیں اور سب لوگ ہیں، ان سے ایک رابطہ رہنا اور رکھنا جو ہے، یہ اس کو میں بہت ضروری سمجھتی ہوں. اور میرے خیال میں تمام صوبوں کے جتنے بھی لکھاری ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ملاقات رہنا چاہیے. یہ میری خواہش بھی ہے. اور میں جب بھی گئی ہوں، مطلب میری سچ بتاؤں، میری فیملی مجھ سے تنگ پڑ جاتی ہے کہ آپ جس بھی جگہ جاتی ہیں، آپ کوئٹہ چلی گئیں، آپ ملتان گئیں، جاتی میں کسی فیملی کی مصروفیت سے بھی ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ ملوں. اور جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ از خود ایک شعری نشست میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بات تو ہے کہ ہم سب قبیلے داری کے ہم معترف ہیں، اور اس کو ہم نبھانے میں
اپنی طرف سے میں تو پوری کوشش کرتی ہوں. بہت کوئی اگر ہمارے شہر میں کوئی کراچی سے مہمان تشریف لاتے ہیں کہیں سے, تو میں بھی, میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی ایک جو میری تنظیم ہے ایک چھوٹی سی میں نے بنا رکھی ہے, اس کے انڈر بھی میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی نشست منعقد کروں. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے شہر کی تعریف کی اور میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رخشندہ, آپ چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کلام بھی سماعت کریں, لیکن اس سے قبل ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں, آپ کی علمیت سے استفادہ کریں. تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق وہ کسی بھی صوبے سے وابستہ تخلیق کار ہو, اسے کہیں نہ کہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میری مراد ہے ادبی ماحول میں اس ایک خاص طرح کے معاملات سے جیسے آپ گروہ بندی کہتی ہیں, ہے نا. تو کیا آپ تو خیر اب اس مقام پر نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں یا آپ کی راہ جو ہے وہ مشکل کی جائے, لیکن کیا آپ کو بھی ان مشکلات کا کبھی سامنا کرنا پڑا جسے گروہ بندی کہتے ہیں؟ کیوں نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ میں نے دیکھا ہے, یہ بھی ایک حصہ بن گیا ہے معمول کا. اور اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ خواتین زیادہ اس میں جو ہے آپ کی ہم عصر وہ زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ رشک تو میں نہیں اس کو کہتی, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. یہ میں نے کئی بار سنا کہ وہ فلاں مشاعرے سے میرا نام کٹوا دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں تو گھر بیٹھی ہوں, مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کس نے میرا نام لکھا, کس نے پھر, لیکن یہ باتیں نوٹس میں آتی ہیں. لیکن میں سچ بتاؤں, میں نے نا آغاز سے لے کر آج تک وہ ایک ہوتے ہیں مزاج میں ایک تھوڑا سا صوفیانہ سٹائل. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. مطلب میں ٹھیک ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ اپنا حق جہاں سمجھتے ہیں کہ اس معیار کی کوئی بات ہے کہ جو آپ کا بھی حق ہے, اس میں اگر آپ کو شامل نہیں کیا جاتا تو تھوڑا سا دل میں ملال ضرور آتا ہے. اس میں ہم انسان ہیں, ظاہر ہے ہم احساسات رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا. واہ, بہت اچھا. اس لیے کہ سوائے اس کے یہ کہ یا تو آپ اپنے مقام سے آپ تھوڑا سا نیچے آ کر, اپنے ضمیر سے ہٹ کر, اپنے مزاج کی جو آپ کی ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا دے رکھا ہے, اس کو بھول کر آپ اپنے لیے وہ مقام بنا لیں. دوسری صورت پھر یہی ہے کہ آپ کہہ لیجئے کسی بہت بڑے گروہ میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے خود کو ارادتاً کہہ لیجئے آپ, میں نے خود کو ان چیزوں سے دور رکھا. بہت اچھے. اور میں یہ بالکل حلفیہ یہ بیان دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے راستے پر صراط مستقیم سمجھ کر, یہ سمجھ کر کہ آپ کا جو کام ہے آپ کو وہ کرنا ہے اور وہ سچائی سے کرنا ہے اور وہ دل سے کرنا ہے, تو یقین مانیے کہ جو آپ کا مقام ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں شامل ہو برکت تو وہ مل جاتا ہے. اسے کوئی بھی گروہ بندی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی, اسے روک نہیں سکتی. اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ ایک تخلیق کار, ایک جنون تخلیق کار, یعنی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ لکھنے والا اگر وہ گروہ بندیوں کا حصہ بنے گا تو اس کے مسائل میں دور تک یہ ہوتا نہیں ہے. جی بالکل. لیکن وہ نان جینون لوگ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کہہ لیجئے, اس طرح کے عوامل کہہ لیجئے, جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وقتی طور پر تو کسی بھی قداور شخصیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن وہ نقصان ہمیشہ کے لیے نہیں پہنچا سکتے, ایسا نہیں ہے. اور بلکہ میں تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ناظرین کرام, رخشندہ نوید, میں نے جیسا کہ آغاز میں کہا تھا, ایک انسٹیٹیوٹ, ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں اپنے بعد آنے والوں کے لیے, اپنے ہم عصروں کے لیے. اور وہ تمام شاعرات جو اچھے اشعار کہنا چاہتی ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ دل لگا کر مطالعہ کریں رخشندہ نوید کا. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر رخشندہ نوید سے کلام سماعت کرتے ہیں.
ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ رخشندہ نوید موجود ہیں. ہم رخشندہ نوید سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سماعت تک اور آپ کی سماعتوں تک کچھ کلام منتقل کریں. آپ سے درخواست کرتے ہیں رخشندہ، کچھ کلام پیش کیجیے. جی، آغاز میں 2-3 اشعار سے شروع کرتی ہوں. جی ضرور. اپنے دل کے بوجھ کو بھاری نہیں ہونے دیا. بہت اچھے، واہ. اپنے دل کے بوجھ کو بھاری نہیں ہونے دیا. میں نے خود پہ عمر کو طاری نہیں بہت ہونے دیا. اچھے، بہت اچھے. میں نے واہ خود واہ پہ واہ عمر واہ کو واہ. طاری نہیں واہ. ہونے دیا. اور بھر گیا تھا رنگ مجھ میں برسوں پہلے ایک عشق. واہ. حسن سے چہرے کو پھر آری نہیں ہونے بہت دیا. اچھے، بہت اچھے. واہ اور واہ شعر واہ عرض ہے کہ ضبط پہ اپنے بھروسہ کم تھا واہ. لیکن اس قدر. واہ. ضبط پہ اپنے بھروسہ کم تھا لیکن اس قدر آنسوؤں کا سلسلہ جاری نہیں ہونے بہت دیا. اچھے، بہت اچھے. آنسوؤں کا واہ سلسلہ واہ. جاری نہیں ہونے دیا. اور ایک اور غزل کی چند اشعار پیش کرتی عطا ہوں کہ کیجیے. کہانیاں نہ ختم ہوں گی اختتامیوں کے ساتھ. واہ. کہانیاں نہ ختم ہوں گی اختتامیوں کے ساتھ. مجھے قبول کر میری تمام بہت خامیوں اچھے، کے ساتھ. بہت اچھے، بہت مجھے اچھے. قبول کر میری واہ. تمام خامیوں کے ساتھ. اور جہاں جہاں گئی ہوں میں تمہارا ہاتھ تھام کر. واہ. ہوا ادھر ادھر گئی سبک خرامیوں کے بہت ساتھ. اچھا ہے، بہت ہوا اچھے. ادھر ادھر گئی سبک خرامیوں کے ساتھ. اور تو اپنے حسن و ناز کے غرور میں ہی جل بجھی. واہ. تو اپنے حسن و ناز کے غرور میں ہی جل بجھی. وہ لوٹ لے گا بزم اپنی خوش کلامیوں کے ساتھ. بہت اچھے، بہت مجھے اچھے. قبول کر میری واہ. تمام خامیوں کے ساتھ. واہ. اور رکھا نہ دیں کا میری دنیا داریوں نے مجھے. بہت اچھے. رکھا نہ دیں کا میری دنیا داریوں نے مجھے. کہیں کا چھوڑا کہاں بے قراریوں نے مجھے. بہت اچھے. کہیں کا چھوڑا کہاں بے قراریوں نے مجھے. اور میں ورنہ دشت کہاں پار کرنے والی تھی. واہ. میں ورنہ دشت کہاں پار کرنے والی تھی. یہ دشت پار کرایا شکاریوں نے مجھے. بہت اچھے، یہ بہت دشت اچھے. پار کرایا واہ 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 واہ. شکاریوں نے مجھے. اور میں سکہ سکہ محبت کو جوڑنے میں رہی. کیا کہنے. میں سکہ سکہ محبت کو جوڑنے میں رہی. نہ جمع ہونے دیا ریزگاریوں نے مجھے. بہت اچھے، نہ بہت جمع اچھے. ہونے واہ. دیا ریزگاریوں واہ. نے مجھے. اور ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ یہ کیسا عشق میں ڈوبا ہوا کردار ہے صاحب. واہ. یہ کیسا عشق میں ڈوبا ہوا کردار ہے صاحب. واہ. نشاط و رنج میں تفریق بھی دشوار ہے صاحب. بہت اچھے، بہت نشاط و اچھے. رنج میں تفریق بھی دشوار ہے صاحب. اور دبک کر اتنے سارے غم یہاں خاموش بیٹھے ہیں. واہ. یہ دل ہے یا کسی صوفی کا ایک دربار ہے صاحب. بہت اچھے، بہت یہ دل اچھے. ہے یا کسی واہ واہ صوفی واہ کا واہ. ایک دربار ہے صاحب. اور میں تیری شرط پہ سب جنگلوں کو پار کر آئی. واہ. بتا اب میرے حصے کا کدھر گلزار ہے صاحب. بہت اچھے رخشندہ، بہت بتا اب اچھے. میرے حصے واہ کا واہ 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 واہ. کدھر گلزار ہے صاحب. اور بہت سے راز سینے میں رہیں مضمر تو بہتر ہے. واہ. نہیں تو کیا ہے رسوائی ہے ہاہاکار ہے صاحب. بہت اچھے. واہ. نہیں تو کیا ہے رسوائی ہے ہاہاکار ہے واہ. صاحب. اور کسی دن ہاتھ اس سے پھر ملانا ہوگا رخشندہ. واہ. کہ پھر سے دھڑکنوں کی سستی رفتار ہے صاحب. بہت اچھے. یہ کیسا عشق میں ڈوبا ہوا کردار ہے صاحب. خوبصورت. اور کیسے نکلوں خمار سے باہر. واہ. کیسے نکلوں خمار سے خمار باہر. سے باہر.
बाजुओं के हिसार से बहुत बाहर, अच्छे, बहुत और अच्छे। चंद लम्हों की मुख्तसर कुर्बत वाह, और यादें शुमार से बाहर, बहुत अच्छे। और दर्द निकला है सब्र की हद से, अश्क निकले के तार से क्या बाहर, कहने, क्या अच्छा और कलाम। इसलिए उसकी याद में गुम हूँ, भूलना इख्तियार से बाहर, बाहर, और तिफले दिल फिर उदास बैठा है, वाह, कोई ले जाए प्यार से बहुत बाहर, अच्छे, बहुत अच्छे। तिफले दिल फिर वाह। उदास बैठा है, वाह वाह वाह, कोई ले जाए प्यार से वाह। बाहर, और कोई रक्षंदा मिलने आया है, चल चलें इंतजार से बाहर, बहुत अच्छे। कैसे निकलूं खुमार से वाह वाह, बाहर। वाह वाह। और एक और गज़ल के चंद शेर याद आ रहे हैं जी। कि कहे ना कुछ भी फकत एतराफ कर डाले, वाह, कहे ना कुछ भी फकत एतराफ कर डाले, मैं रो पड़ूं तो मेरे अश्क साफ कर डाले, बहुत अच्छे, मैं रो बहुत पड़ूं अच्छे। तो मेरे अश्क वाह, साफ वाह, कर वाह, डाले, वाह वाह वाह। और कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते सर्व, वाह, कुछ ऐसे नक्श हुई ध्यान में वो कामते कामते सर्व, कभी कभी तो शजर के तवाफ कर डाले, वाह वाह वाह। कभी कभी तो शजर के तवाफ कर डाले, और मैं अपने वक्त से इस वास्ते बना के रखूं, वाह, मैं अपने वक्त से इस वास्ते बना के रखूं, ये फिर ना फैसला मेरे खिलाफ कर डाले, बहुत अच्छे, ये बहुत फिर ना अच्छे। फैसला मेरे वाह। खिलाफ कर डाले, वाह वाह, और इन आंसुओं के तसलसल ने एक दिन आखिर वाह, जगह जगह मेरे दिल में शगाफ कर डाले, वाह वाह वाह। इन आंसुओं के तसलसल ने एक दिन आखिर जगह जगह मेरे दिल में शगाफ कर डाले, और एक ऐसे दर्द की शिद्दत से गुजरी रक्षंदा, वाह, खुदा ने पिछले गुनाह सब मुआफ कर डाले, बहुत अच्छे, एक बहुत ऐसे अच्छे। दर्द की वाह वाह शिद्दत वाह से वाह। गुजरी रक्षंदा, खुदा ने पिछले गुनाह सब मुआफ कर डाले। पहले वो गजल सुनाती हूँ जो जिसका आप अभी जिक्र जी जी, कर रहे जरूर थे। जरूर उसके बाद अगर इजाजत होगी तो एक नज्म मैं जरूर पेश कर- जरूर 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 अता कीजिए। दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, बहुत अच्छे। दरो दीवार से जाला जाला नहीं जाता। नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता बहुत अम्मा, अच्छे, बहुत अच्छे। और ये जो कुछ अश्क मेरी आंखों में दर आए हैं, वाह इनको अल्फाज में ढाला वाह वाह नहीं वाह, जाता वाह। अम्मा, और पाँव से हटके तहे दिल में उभर आता है, वाह, पाँव से हटके तहे दिल में उभर आता है, मुंदमिल हो के भी छाला नहीं बहुत जाता अच्छे, अम्मा, बहुत अच्छे। वाह और वाह मैं वाह, जो आंसू की तरह लौट के फिर जा न सकी, वाह, यूं तो अपनों को निकाला क्या नहीं अच्छा है। जाता वाह अम्मा, वाह वाह वाह। और कैसे निकलेगा अंधेरों से मेरे बख्त का चांद, वाह, इसके अतराफ से हाला बहुत नहीं अच्छी जाता गजल है। वाह अम्मा, वाह 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 वाह। मुझसे घर बार संभाला बहुत नहीं अच्छे। जाता अम्मा। जैसे आप कहें अगर गजल जी और जी जी, पेश करनी जो है, आपका इस वक्त जी चाहे वो पेश कीजिए। आज की बज़्म आपकी बज़्म है। जी जरूर, जी जरूर। ना आरज़ुए तख्त है न ताज चाहिए है बस, वाह, ना आरज़ुए तख्त है न ताज न ताज चाहिए है बस। बस, हमें तो अपने दर्द का इलाज बहुत चाहिए अच्छा, है बस, बहुत अच्छे। हमें तो अपने दर्द का इलाज चाहिए है बस, और खुदा करे कि बाद अज़ां ये लोग दास्तां बने, बहुत अच्छे। खुदा करे कि बाद अज़ां ये ये लोग दास्तां बने, किताब इश्क में
ایک اندراج چاہیے بہت ہے، بس اچھے، بہت کتاب اچھے۔ عشق میں ایک واہ، واہ، اندراج واہ، چاہیے واہ، ہے بس، اور طلوع جانے ہو نہ ہو، طلوع جانے ہو نہ ہو، حسین آنے والا کل، واہ، جو آج چاہیے ہے ہم کو آج چاہیے ہے بہت بس، اچھے، بہت طلوع اچھے، جانے واہ، ہو واہ، نہ واہ، ہو، واہ، واہ، حسین واہ، آنے واہ، والا کل، ہاں، 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 جو آج چاہیے ہے ہم کو آج بہت چاہیے اچھے، ہے بس۔ بہت اچھے، اور شعر ایسا ہے کہ بجھا رہے ہیں ان دنوں ہم اپنے دل کی آگ کو، واہ، بجھا رہے ہیں ان دنوں ہم اپنے دل کی آگ کو، غریب ہجر ہیں سو کام کاج چاہیے ہے بہت بس، اچھے، غریب بہت ہجر اچھے، ہیں واہ، سو کام کاج چاہیے واہ، واہ، ہے واہ، بس، واہ، واہ، اور اندھیری بستیوں میں ہو کہیں کہیں دیے کی لو، واہ، اندھیری بستیوں میں ہو کہیں کہیں دیے کی لو، پلک کی نوک پہ ایک احتجاج چاہیے بہت ہے اچھے، بس، بہت اچھے، بہت پلک کی اچھے، نوک پہ ایک احتجاج چاہیے ہے بس، اور اداسیوں سے اس قدر بھری پڑی ہے زندگی، واہ، اداسیوں سے اس قدر بھری پڑی ہے زندگی، معاف کیجئے دوست خوش مزاج چاہیے ہے بہت بس، اچھے، بہت اچھے، اداسیوں سے اس واہ، قدر واہ، 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 بھری پڑی ہے زندگی، واہ، اداسیوں سے اس قدر بھری پڑی ہے زندگی، معاف کیجئے دوست خوش مزاج چاہیے ہے بس، اور نوادرات ذات سے غرض نہیں رہی اسے، واہ، بدن کی راجدھانیوں پہ راج راج چاہیے، چاہیے ہے بہت بس، اچھے، بہت ہمیں تو اچھے، اپنے درد کا علاج چاہیے بہت بس، اچھے، بہت نہ اچھے، آرزوئے تخت ہے نہ نہ تاج تاج چاہیے ہے چاہیے۔ بس۔ ناظرین کرام، خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں رخشندہ نوید۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر رخشندہ نوید سے درخواست کریں گے اور کلام کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ رخشندہ نوید، جو وقفے پر جانے سے قبل آپ کی سماعتوں تک اپنا خوبصورت کلام منتقل کر رہی تھیں۔ ہم دوبارہ سے رخشندہ نوید کو زحمت کلام بھی دیتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے بھی۔ جی رخشندہ، بہت شکریہ۔ وقفے پر جانے سے قبل آپ نے جو خوبصورت متفرق اشعار اور خوبصورت غزلیں، غزلیات جو پیش یہ بھی چاہتے ہیں کہ شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کی گفتگو سے بھی استفادہ کرتے رہیں، جی اگر آپ کو ناگوار نہ جی گزرے ضرور، تو۔ جی ضرور۔ تو رخشندہ یہ بتائیے کہ شاعری کی بنیاد پر جو شاعری کی سمت آنے والے خواب دیکھتے ہیں، ان کی آپ تعبیریں حاصل کر چکی ہیں، وہ عزتیں، وہ شہرتیں، وہ تمام محبتیں لوگوں کی آپ کے حصے میں آ چکی ہیں، تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ مستقبل میں آپ کی کیا خواہشات ہیں، یا آپ کی مصروفیات فی الوقت کیا ہیں؟ تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی ودی بھائی، واقعی میں یہ تو بات ہے کہ میں سم ٹائمز بہت خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اگر کچھ محنت کی زندگی میں تو اس کا پھل بھی تھوڑا بہت مجھے یقیناً ملا، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ میں اگر آل مائٹی اوپر کوئی طاقت بیٹھی ہے تو اس کی کوئی تھوڑی تھوڑی غیبی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو یہی ہے، ارادہ تو میرا یہی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی حفاظت کرتی ہوں، اپنی دیکھنے میں بھی اور اندرونی طور پر بھی، اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی خود کو مضبوط کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں۔ واہ، اتنی مضبوط، یا اتنی آپ کہہ لیجئے، یا اتنا زندہ خود کو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں
या करती रहना चाहती हूँ कि टिल द लास्ट मैं लिखती रहूँ. बहुत अच्छे, बहुत इसमें लिखने में हो सकता है मैं नसर की तरफ भी आऊँ कुछ थोड़ा थोड़ा. आजकल मैंने अफसाना भी लिखना शुरू किया है. तो बस ख्वाहिश यही है कि मैं चूँकि अब कोई इस मोड़ पर ज़िंदगी के मैं कोई नया काम शुरू करने का मेरा बहुत इरादा नहीं है, लेकिन आपको टाइम का पता नहीं होता कि आप नेक्स्ट डे पे आपकी ज़िंदगी क्या रुख इख्तियार कर ले. बहरहाल जो मेरा इरादा है वो अपने कलम के रास्ते से ही मैं ख़ुद को आप कह लीजिए कि अपनी एनर्जीज़ को बरोए कार लाने की मैं कोशिश करती रहना चाहती हूँ. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और हम ये भी चाहेंगे कि चूँकि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा हैं और फिर इतना खूबसूरत कलाम आप हमारी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, तो हमारा जी ये चाहेगा कि हम बार बार आपको ज़हमत दें. जी ज़रूर. और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलाम हम समात करें. ज़रूर. तो अगर नागवान ना गुजरे तो कुछ कलाम और अता कीजिए. इंशाल्लाह. जी मैं और कुछ गज़लें जो जहन में आती हैं. जी ज़रूर. खुद पे कादिर इस कदर मुझको कहाँ रखा गया. वाह. खुद पे कादिर इस कदर मुझको कहाँ रखा गया. मैं वहीं मौजूद हूँ मुझको जहाँ रखा गया. आरज़ुए वस्ल को शोहरत ज़्यादा मिल गई. आरज़ुए वस्ल को शोहरत. हिजर को इस वास्ते शोहरत ज़्यादा मिल गई. हिजर को इस वास्ते. हिजर को इस वास्ते शोहरत ज़्यादा मिल गई. आरज़ुए वस्ल को बेहद गिरा रखा. बहुत अच्छे. आरज़ुए वस्ल को बेहद गिरा रखा गया. और खाक से उठकर कहीं आबाद होना है हमें. वाह. खाक से उठकर कहीं आबाद होना है हमें. इसलिए इतना कुशादा आसमां रखा गया. बहुत अच्छे, बहुत इसलिए इतना कुशादा आसमां रखा गया. और किस तरह उसके गले लग जाए रक्षंदा नवीद. वाह. खुद मेरे पत्थर बदन को दरमियां रखा गया. बहुत अच्छे. खुद मेरे पत्थर बदन को दरमियां रखा गया. और शेर एक और गजल के 2-3 अशआर जो मुझे याद आ रहे हैं कि दिल भी तो कोई गोशा कहीं खाली किए जाए. वाह. दिल भी तो कोई गोशा कहीं खाली किए जाए. एक रात ही क्यों चांद की रखवाली किए जाए. अच्छे, बहुत अच्छे. एक रात ही क्यों चांद की रखवाली किए जाए. और कह दो उसे बैठा रहे बस सामने मेरे. वाह. कह दो उसे बैठा रहे बस सामने मेरे. और आंखों के सहराओं में हरियाली किए जाए. बहुत अच्छे. और आंखों के सहराओं में हरियाली किए जाए. और रक्षंदा को है इश्क में मुर्शद की हदायत. बहुत अच्छे, बहुत रक्षंदा अच्छे. को है इश्क में मुर्शद की हदायत. वो हिजर के काजल से पलक काली किए जाए. बहुत अच्छे. वो हिजर के काजल से पलक काली किए जाए. और एक और गजल जो मुझे बहुत पसंद भी है वो चूंकि वो हम शायर लोग नेचर और परिंदे और इनसे हमारी कुर्बत रहती है कि इस्तकबाल शजर करता है 100 बार परिंदों का. बहुत अच्छे. इस्तकबाल शजर करता है 100 बार परिंदों का. शाख पे बिस्तर लग जाता है 1000 परिंदों का. बहुत अच्छे. शाख पे बिस्तर लग जाता है. वाह 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 वाह. 1000 परिंदों का. और इतना भी मालूम नहीं है इन मुंह जोर हवाओं को. इतना भी मालूम नहीं है इन मुंह जोर हवाओं को. तिनका तिनका जोड़ के बनता है घर बार परिंदों का. तिनका तिनका जोड़ के बनता है घर बार परिंदों का.
اور ہجرت کے اسباب میں شامل ہے تبدیلی موسم کی. واہ. ہجرت کے اسباب میں شامل ہے تبدیلی موسم کی، لیکن ایک محبوب بھی ہوگا دریا پار پرندوں کا. بہت اچھے. لیکن ایک محبوب بھی ہوگا دریا پار پرندوں کا. اور کل تک تو وہ ساتھ تھے میرے، میں جب سیر کو نکلی تھی. بہت اچھے. آج کدھر سے نام پتا لوں ان دلدار پرندوں کا. بہت اچھے رخشندہ، آج بہت کدھر اچھے. سے نام پتا واہ. لوں ان دلدار پرندوں کا. اور خود کو مزین کیا ہے جس صورت ان برقی تاروں نے. واہ. خود کو مزین کیا ہے جس صورت ان برقی تاروں نے. جی چاہے رخشندہ پہنوں گلے میں ہار پرندوں کا. بہت اچھے. جی چاہے بہت رخشندہ اچھے. پہنوں واہ واہ گلے واہ میں واہ. ہار پرندوں کا. واہ 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 واہ. استقبال شجر کرتا ہے 100 بار پرندوں کا. ہاں. بہت خوب، بہت خوب. اور آپ یقیناً تھک چکی ہوں گی، تواتر سے کلام پیش کر رہی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ ہمارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ مزید کلام کی آپ کو زحمت دیں، اور اسے ہم میں ضرور آپ جتنا چاہیں میں جی اتنا آپ کے لیے. بہت اچھے. چلیے ایک اور مزاج کی غزل آپ کو سناتی ہوں. جی ضرور. عکس بنتا گیا تھا پانی میں. واہ. عکس بنتا گیا تھا پانی میں، نصب ایک آئینہ تھا پانی میں. بہت اچھے. نصب ایک آئینہ تھا پانی میں، اور پھر کہیں جا کے بن سکا آنسو. پھر کہیں جا کے بن سکا آنسو. واہ. ایک عرصہ رہا تھا پانی میں، بہت اچھے. پھر کہیں جا کے بن واہ سکا واہ 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 آنسو. واہ. ایک عرصہ رہا تھا پانی میں، اور موج سے موج کی بغل گیری. واہ. موج سے موج کی بغل گیری. ہجر کا سلسلہ تھا پانی میں. بہت اچھے، خوبصورت. ہجر کا سلسلہ تھا پانی میں. واہ. اور ایسے ہم لوگ مل نہیں سکتے. واہ. ایسے ہم لوگ مل نہیں سکتے جیسے پانی ملا تھا پانی میں. بہت اچھے، بہت اچھے. ایسے ہم لوگ مل نہیں سکتے جیسے پانی ملا تھا پانی میں. اور میں پکڑتے پکڑتے ڈوب گئی. واہ. میں پکڑتے پکڑتے ڈوب گئی. مجھ سے کچھ گر گیا تھا پانی میں. بہت اچھے رخشندہ، بہت اچھے. میں پکڑتے پکڑتے ڈوب گئی. سبحان اللہ. واہ واہ. مجھ سے کچھ گر گیا تھا پانی میں. واہ واہ. عکس بنتا گیا تھا پانی میں، نصب ایک آئینہ تھا پانی. بہت اچھے، بہت اچھے. اگر اجازت ہو تو ایک دو غزلوں کے بعد پھر ایک نظم میں پیش کروں گی. ضرور عطا کیجیے. ایک اور غزل جی پیش جی کرتی عطا ہوں. کیجیے ضرور. تو کہاں جائے گی یوں آنکھ چرا کر اس سے. واہ. تو کہاں جائے گی یوں آنکھ چرا کر اس سے. گر بچھڑنا ہے تو پھر خود کو جدا کر اس سے. گر بچھڑنا ہے تو پھر خود کو جدا کر اس سے. اور وہ بگڑتا ہے تو دنیا ہی بگڑ جاتی ہے. واہ واہ. اس لیے رکھنی پڑی مجھ کو بنا کر اس سے. واہ واہ واہ. وہ بگڑتا ہے تو دنیا ہی بگڑ جاتی ہے. اور شعر عرض ہے کہ میں کہانی میں کہیں ہوں کہ نہیں ہوں اے دوست. واہ. میں کہانی میں کہیں ہوں کہ نہیں ہوں اے دل. پوچھنا ہوگا کسی روز بٹھا کر اس سے. پوچھنا ہوگا کسی روز بٹھا کر اس سے. اور شعر عرض ہے کہ کس طرح اس پہ تیرے درد کا منظر کھلتا. واہ. کس طرح اس پہ تیرے درد کا منظر کھلتا. تو محبت بھی تو کرتی تھی چھپا کر. بہت اچھے. اس سے. بہت اچھے. تو محبت بھی تو کرتی تھی چھپا کر اس سے. اور لہر جس طرح
کنارے کو چھوئے آخری بار. واہ. لہر جس طرح کنارے کو چھوئے آخری بار ایسا محسوس ہوا ہاتھ ملا کر اس سے. بہت اچھے. ایسا محسوس ہوا ہاتھ ملا کر اس سے. اور ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. جی اس غزل کو آپ چلیے نئے سال کا تحفہ سمجھ لیجئے. جی جی ضرور. جی آسمان سے سوال آخری ہے. واہ. آسمان سے سوال آخری ہے کیا محبت کا سال بہت اچھے بہت اچھے. کیا محبت کا سال آخری ہے اور بہہ چکے آنکھ سے سبھی آنسو. واہ. آنکھ میں ایک ملال آخری ہے اور سب تھکے ہارے جا چکے ہیں گھر. راہ میں ایک نہ ڈھال آخری ہے اور ایک ایک تارا ہو گیا ہم رقص. گھنگروؤں کی دھمال آخری ہے اور آئینے اس طرح نہ دیکھ مجھے گویا مجھ میں جمال آخری ہے. اور خواہشوں کی طویل فہرستیں آرزوئے وصال آخری ہے. اور اے میری زیست کے سہولت کار دھیرے سے دم نکال آخری ہے. اے میری زیست کے سہولت کار دھیرے سے دم نکال آخری ہے. اور دشمن جاں بھی ہے وہ رخشندہ جس کے شانے کی ڈھال آخری ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آسمان سے سوال آخری ہے کیا محبت کا سال آخری ہے. بہت شکریہ رخشندہ. آپ پروگرام کا حصہ بنی اور خوبصورت کلام خوبصورت گفتگو خوبصورت شاعری. میں ممنون ہوں میٹرو چینل کی آپ کی اور کراچی کی. بہت شکریہ. بہت مجھے اچھا لگا اور یادگار آپ سے ملاقات رہی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام یہ ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ رخشندہ نوید جن کی آپ نے گفتگو بھی سماعت کی جن کا بے بدل کلام بھی آپ نے سماعت کیا. اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.